نعرہ سلطانیہ اج تو تھی ہوئی جیوے جیوے نعرہ سلطانیہ۔ میں ملتمس ہوں قائد اہل سنت مرکزی رہنما جماعت اہل سنت و جماعت الصالحین پاکستان، پیر بولان و مہران، پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سائیں پیر محمد خالد سلطان القادری باہو دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ، صاحب دادا پیر محمد خالد سلطان۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی رسولہ ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عربی گئے عرشوں پر بلغ العلا بکمالہ، روشن ہوا سارا جہاں کشفت دجا بجمالہ، سہنی سبیح عادتیں حسنت جمیع خصالہ، مومنوں مل کر پڑھو درود صلو علیہ وآلہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد ہے، سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد۔ میں بھٹک رہا تھا یوں ہی بے ثباتی یہ جہاں میں، مشکل میں آ کے مجھ کو لیا تھام یا محمد۔ میری ہر خطا ہے بڑھ کر تیری ہر وفا ہے اعلیٰ، آسیوں پہ رحم کرنا تیرا کام یا محمد۔ جھولی کو میری بھر دو حسن و حسین کا صدقہ، جھولی کو میری بھر دو حسن و حسین کا صدقہ، ہے فیض تیرا جاری سرعام یا محمد۔ اور خالد کو بھی عطا ہو قطرہ ہی میں قدا سے، خالد کو بھی عطا ہو قطرہ ہی میں قدا سے، ہوں تیرے در کا ادنا میں غلام یا محمد۔ میری زندگی کا مقصد تیرا نام یا محمد ہے، سکون دل کے واسطے تیرا جام یا محمد۔ حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام سادات کرام، مشایخ عظام اور علماء کرام، ثنا خوان مصطفیٰ، میرے تمام اسلامی روحانی بھائیوں عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پرانی یادیں تازہ ہوئی، اسی مسجد سردار بخش شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سنگ بنیاد کی تقریب میں اپنے برادر محترم حضرت الحاج سلطان خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ محفل ہوئی، قاری عبدالرحمان تھے گجرات کے، ان کو بلایا گیا، اور اس دوران بھی ثنا خوان آئے، مولانا عبدالکریم سعیدی آئے، مولانا بدر الدین صاحب آئے، اور یہاں پروگرام ہوتے رہے، خلیفہ رمضان صاحب اور ہمارے مرزانی قبیلے کے تمام احباب، اور مہیم خان تو سب سے اہم تھے۔ پروگرام ہوتے رہے، کئی عرصوں میں یہ عاجز شریک ہوتا رہا، اور حضرت الحاج سلطان خیر محمد صاحب پروگرام رکھنے سے پہلے مجھ سے ٹائم لیتے تھے کہ بھائی آپ پہلے پابندی کا سے ٹائم دو، پھر میں پروگرام کروں گا۔ اور بڑے عرصے بعد اب 2015 میں آپ کا وصال ہوا، اور 5 سال گزر گئے جہاں کوئی محفل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کے بھتیجے اور ان کے جانشین
حضرت صاحبزادہ علامہ صاحبزادہ سلطان محمد حیات صاحب کو کہ جن کے دل میں یہ خیال آیا عرس تو ہونا ہے نا. 8 نومبر 2015 ایک ایسا دن تھا جو ہمارے لیے قیامت صغریٰ تھا کہ ہمارے بھائی حضرت الحاج سلطان خیر محمد صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. اور اس کے بعد آج 8 نومبر 2020 ہو گیا. 5 سال کے بعد ان کے عزیزوں کو خیال آیا اور ہمیں بھی خیال آیا کہ یہاں پر عرس ہونا چاہیے اور سلطان خیر محمد کی یادوں کو تازہ رکھنا چاہیے. اور پھر بڑی بات یہ ہے، میں اپنے موضوع پہ آؤں گا لیکن آپ کو یہ ضرور بتاتا جاؤں کیونکہ میں نے سفر و حضر بھی ان کے ساتھ گزارا. مکہ شریف اکٹھے رہے، مدینہ طیبہ اکٹھے رہے، بغداد شریف اکٹھے رہے، کربلا محلہ اکٹھے رہے، نجف شریف اکٹھے رہے، اور پھر بصرہ ہم اکٹھے گئے. ٹرین کا سفر کیا بغداد سے بصرہ تک. تو میں نے حضرت سلطان خیر محمد سے میں ایک کوالٹی دیکھی تھی کہ عشق مصطفیٰ کی انتہا تھی اور صبر کی بھی انتہا تھی. جن جن مقامات پہ گئے میں نے عرض کی کہ بھائی جان اپنے لیے بھی دعا کرو اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، آپ کو اولاد دے. تو میری طرف ایک حسرت بھری نگاہ اٹھا کے دیکھتے اور فرماتے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے مانگنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے مجھے اللہ کی مخلوق اور مصطفیٰ کی امت کے لیے دعا کے لیے پیدا کیا. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. میرا خیر ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اور یقین جانے کہ مجھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا وہ واقعہ یاد. حضرت فرید الدین گنج شکر سخت علیل تھے، سخت بخار، تکلیف بڑی ہوتی تھی اور روزانہ کراتے رہتے تھے. نیند نہیں آتی تھی، بے آرامی بے چینی رہتی. اور جب صبح ہوتی تو آپ حشاش بشاش عوام میں بیٹھے ہوتے، سینکڑوں ہزاروں کی لائنیں ہوتی. ہر بندہ اپنے لیے دعا کرو، سائیں مجھے لے دعا، سائیں مجھے لے دعا، سائیں وجہ مسئلہ دیں. وہ سب کے لیے دعا کرتے رہتے. اور جب رات ہوتی پھر کراتے رہتے ساری رات، تڑپ تڑپ کے ان کی گزرتی. ان کی والدہ تھی ماں ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ماں ہے. کہتی بیٹا فرید اپنے لیے بھی دعا کرو، اللہ نے آپ کو مستجاب دعا بنایا ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اپنے لیے دعا کرو. تو وہ کہتے نہیں اماں جی مجھے اللہ نے اپنے لیے مانگنے کے لیے نہیں پیدا کیا، مخلوق خدا کے لیے پیدا کیا. اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں اپنے لیے مانگوں، میں نہیں مانگوں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ ماں تھی مجبور ہو گئی. ماں نے پردہ کیا، برقع پہنا اور جو خواتین کی لائن تھی ان میں لگ کے کھڑی ہو گئی. آتے 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 جب سامنے آئیں تو کہا بابا میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرو، اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. اب بیٹا تو وہی تھا جس کے لیے ماں مانگ رہی تھی. اور بابا فرید نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اس اماں کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. اعلان خداوندی آتا ہے، آواز آتا ہے، اے فرید کیا تیرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے؟ مجھ پر یقین نہیں رہا کہ مجھ سے اپنے لیے شفا کی دعا مانگ رہا ہے. تڑپ گئے، بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو ماں سے پوچھتے ماں کیا ظلم کیا ہے؟ میرا رب ناراض نہ ہو جائے کہ آپ نے مجھے کہا کہ اپنے لیے دعا کرو، مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میرے لیے مانگی جا رہی ہے. میں تو اس کے بیٹے کے لیے مانگ رہا تھا. یہ میری ماں ہے. خالق کائنات نے فرمایا ہاں تیری ماں نے تیرے لیے مانگا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اے فرید تو اپنے لیے نہ مانگ، میں دیکھوں کہ تیرا صبر کتنا ہے. بولو یا رسول اللہ. پہلے ہی بھاگ رہا تھا. میں نے کہا خبردار میں کلاک کے پوچھا تو 15 منٹ میں ضرور. حاجی صاحب ساتھ ہیں، کہتے ہیں حاجی صاحب کو شوگر ہے. میں نے کہا کئیوں کو ادھر شوگر ہوگا، سب بیٹھے. حاجی صاحب تو ویسے ہی عاشق رسول ہیں، اتنا سفر کر کے مصطفیٰ کی محبت میں تو آئے. تو میرے بھائیوں وہ واقعہ مجھے یاد آیا تو واقعی میں بھی صبر کر جاتا تھا. ٹھیک ہے بھائی، اگر اللہ نے آپ کو اس مقام کے لیے مقصد کے لیے صبر کرنے کا کہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ صابرین ہیں، اللہ آپ کے صبر کو قبول فرمائے. اور ہم تو دعائیں کرتے رہے لیکن قبولیت کا کوئی وقت ہوتا
بدلے میں کیا دیتا ہے؟ اللہ نے آپ جیسے حسین اور پیارے مرید عطا کر دیے۔ مرید بھی روحانی بیٹا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا تھا ہمیشہ سلطان خیر محمد یا ناٹی میں ہوتے تھے یا سبی میں ہوتے تھے یا پھر اور علاقہ ہے میدانی جس کو دامان کہتے ہیں، وہاں ہوتے تھے۔ میں پوچھتا کیوں؟ کہتے ہیں امیروں کی طرف تو سب جاتے ہیں، غریبوں کی طرف تو کوئی جائے نا، اور آباد علاقوں میں تو سب جاتا ہے، ویران علاقوں میں جا کر دعا کرو تو مزہ تب چلتا ہے۔ آج زمانہ میڈیا کا زمانہ ہے، آج زمانہ کھلا زمانہ ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کیا ہے، لیکن فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی انا کو مٹا کر اللہ کے درویشوں کی طرف چلا جائے۔ اور آج آپ پر بھی حق بنتا ہے سبی والوں کہ جس نے اپنی گرمیاں آپ کے پاس گزارنے کا عہد کیا ہوا ہوتا تھا، جب سیزن کوئی ٹھکا ہوتا میں دیکھتا بھائی جان خیر محمد ادھر ہے بابا، سبی میں مچھر بھی کھنا، سبی میں گرمی بھی کھنی، تو ہاں اتنے غریب غربا پیا ہے ماں بھی انہوں سے گھڑ مزو بٹھا۔ یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے درویشوں کا روحانی سایہ آپ کے اور ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے ان کو بیٹا نہیں دیا لیکن ان کے بھائی کو تو دیے نا، اللہ نے ان کی صورت میں بیٹے عطا کر دیے، اور اللہ پاک ان کے ذریعے سے ان کے فیض کو جاری و ساری فرمائے۔ خالق کائنات کے پاک کلام سے ایک آیت مقدسہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہمارا ذوالفقار بھی تھک گیا، کیا کروں؟ سبحان اللہ، لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفانا لکا ذکر کا ہے، سایہ تجھ پر نام اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا لکی ویاؤ نہ دانا دیکھی گال نہ کرنا، کوشش کرنا تو جلدی گفتگو کیا ختم، جو نسا تو ہک وجی بھی ہوا پر توہاں بلکہ بات ہے، ہاں ہک وجی تو پر توہاں جے چہرن تے ہک نہ ہے، پر عشق مصطفیٰ جی چمک نظر اچھے تھی، نور مصطفیٰ جی روشنی نظر اچھے تھی، دل میں عشق مصطفیٰ جی دھڑکن محسوس تھے تھی، توہاں نبی جے عشق وارا ہو، نبی سا پیار کرن وارا ہو، رسول اللہ جا عاشق آئے ہو، مدینے وارے جے میلاد جی خوشی میں بیٹھا آئے ہو، اللہ پاک ہمیں جو سانجو اچھن قبول فرمائے۔ دوستو ماں ٹرکی گال نہ کرنو، پر تو کہ ہک گال ضرور بتھایا، تو ماں جو نبی سب کو اعلیٰ نبی، ماں جو نبی سب کو عرفہ نبی، ماں جو نبی سب کو بالا نبی، مصطفیٰ کریم کی شان سب کو اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ میں نے بتایا کہ جڈی مصطفیٰ معراج کے تشریف فرما تھیا، سندھی سمجھ نہ تھی اچھے تھے، جب نبی معراج پہ گئے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہونے لگے تو اللہ کے نبی نے اللہ سے جو شکوے کیے وہ بتاؤ۔ اے اللہ، آدم علیہ السلام کو جنت سے جب نکالا تو عرفات کے میدان میں جب انہوں نے آپ سے معافی مانگی تو آپ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ مجھے کیا کیا؟ سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے صدقے تو آدم کی توبہ قبول ہو۔ سبحان اللہ، اب فرماتے ہوں کہ مجھے کیا ملا، تو آدم ایک تھے، ان کی توبہ ایک ہی قبول ہوئی، آپ کے لاکھوں امتی سالانہ میدان عرفات میں آئیں گے اور مجھ سے معافی کی طلب کریں گے، میں ان سب کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں۔ 100 سال ہو، 1000 سال ہو، لاکھ سال بھی گزر جائیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے غلام آئیں گے، میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ مدنی منٹھار نے فرمایا یا رب ذوالجلال والاکرام، حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا تر گیا
گیا تھا اور جتنے ان کے ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ بھی محفوظ رہ گئے. کہ اللہ تو نے مجھے کیا کیا؟ کملی والے آقا کو میرے رب کی طرف سے آواز آئی اے مدنی ان کے تو 80 یا 85 لوگ تھے وہ بچ گئے اور تیرے بیڑے میں جتنے بھی لاکھوں اربوں کروڑوں مسلمان داخل ہوں گے میں سب کو بخش دوں گا سب کو میں نے تجھے یہ عطا کیا. اور پھر مدنی بننا اللہ جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد جیوے جیوے مرشد سلطانیہ. محبوب نے فرمایا اے رب ذوالجلال والاکرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آتش میں پھینکا اور ان کے لیے آپ نے آگ کو گلزار بنا دیا اور فرمایا کل یا نار خونی بردم و سلام علی ابراہیم اور ابراہیم کو سلامتی سے گزار دیا. اے اللہ مجھے کیا دیا؟ رب کائنات نے فرمایا وہ تو ایک ابراہیم تھا جس کو نمرود کی آگ سے بچایا. اے معبود آپ کے لیے یہ انعام ہے کہ آپ کو اور آپ کی ساری امت کو میں نے آگ جہنم سے بچا دیا ہے. سب کو جنت کی خوشخبری عطا کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے عرض کیا اے بارک تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہونے لگے تو آپ نے ان کے بدلے میں ایک ذبیحہ دے دیا اور اسماعیل کو ذبیحہ اعظم کا لقب عطا کر دیا. اے محبوب مجھے کیا عطا کیا؟ رب کائنات کی طرف سے آواز آئی اے میرے مدنی منٹھار اے میرے محبوب آپ کے امت کے لیے جتنے بھی عیسائی اور یہودی ہیں ان کو قربان کروں گا اور ان کے بدلے میں آپ کی امت کو جنت میں لے جاؤں گا. ان کو نعرہ رسالہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. سائیں قبلہ حسن شاہ آپ تو مدینے سے ہو کے آئے مدینے حدود کے آئے. آپ دیکھئے تو صحیح میرے محبوب کی رحمت کتنی وسیع ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے ان کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے. اور پھر اللہ کے محبوب نے عرض کیا باری تعالیٰ ہود علیہ السلام کہ تو ہوا کو آپ نے تابع فرمایا تھا مجھے کیا دیا؟ سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب ہود علیہ السلام کو جب آگ تابع کر دی تھی نا تو اس ہوا تابع کی تھی تو اس ہوا کا کام کیا کہ جب وہ چلتی تھی تو دشمنان ہود اور کفار کے لیے آگ بن کے ان کو بڑا کے ختم کرتی تھی اور جو مومنین تھے ان کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی تھی اور وہ سکون اور راحت میں رہتے تھے. اور اے مصطفیٰ کریم آپ کے لیے یہ انعام ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی اور اس وقت جہنم سے جو ہوا نکلے گی وہ جہنم کی ہوا جتنے بھی کفار ہوں گے ان کو جلا کر ادھر بھسم کرے گی اور آپ کو جتنے امتی آئیں گے ان کو ایسی ٹھنڈی لگے گی کہ وہ جلدی سے ان کو پل صراط کراس کرا کے لے جائے گی. حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے رب ذوالجلال والاکرام یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں تھے اور تجھ سے معافی مانگتے رہے اور آپ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکال دیا. مجھے کیا سبحان اللہ. اصل مسئلہ کیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دنیا کو بتانا تھا کہ جتنے انبیاء پر انعامات ہوئے ہیں ان سے کروڑوں درجہ زیادہ احسان و اکرام مصطفیٰ نے اپنے امت کے لیے حاصل کر لیے. مجھے کیا دیا؟ خالق کائنات نے فرمایا ایک یونس نے دعا کی اپنے لیے مغفرت کی دعا کی ان کو میں نے بخش دیا اور تیری امت کے لیے آیت عطا کرتا ہوں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین. آپ کا امتی بچتے جائیں گے عذاب جہنم سے بچتے جائیں گے. اللہ سے معافی طلب کریں میں نے آپ کے لیے یہ عطا کر دیا آپ کی امت کو بخش دیا. اور میرے نبی نے فرمایا اے رب ذوالجلال والاکرام حضرت داؤد علیہ السلام کو تو زبور بھی عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ پاور بھی عطا کی کہ لوہے کو اگر ہاتھ پھیرے اور ہاتھ میں لے تو وہ بم بن جائے. مجھے کیا عطا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب آپ کے لیے قرآن میں نے سورہ الانعام دے دی
تے آپ کے جو امتی یہ سورہ الانعام پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھیں 10 دفعہ زبور پڑھنے کا ثواب حاصل کریں۔